السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز طلباء طالبات، آج ہم سورۃ انفال نہم کلاس کا دوسرا سبق لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ سورۃ انفال کا پہلا سبق ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ سورۃ انفال کا دوسرا سبق آج ہم اس کو ریڈ کریں گے۔ اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اس جب یغشیکم اس نے اڑا دی تم پر النعاس اونگ، امنۃ منہ اس میں سکون تھا، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم کو پاک صاف کر دے اس کے ساتھ، تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے۔ وَيُذْهِبَ، اور دور کر دے، عَنْكُم تم سے، رِجْزَ الشیطان، شیطان کی نجاست، شیطان کی گندگی اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں اپنے ایک خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ جب مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوئے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر بارش برسا کے کچھ انعامات اور کچھ فائدے دیے، وہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ دوسری آیت، اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، جب ارشاد فرماتا تھا، حکم دیتا تھا تیرا رب الی الملائکہ فرشتوں کو، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے پہلے سبق میں یہ آیا تھا کہ مسلمانوں سے مدد کا وعدہ کیا، تو فرشتوں کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں تم مسلمانوں کی مدد کے لیے جاؤ۔ سَأُلْقِي، میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دلوں میں، الرعب، رعب، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، رعب و ہیبت، ڈر، خوف ڈالے دیتا ہوں۔ فَاضْرِبُوا، پس مارو، فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر، تو ان کے سر مار کر اڑا دو۔ وَاضْرِبُوا، اور مارو، مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان میں سے ہر ایک کے جوڑ جوڑ پر، تو ان کا پور پور یعنی جوڑ جوڑ مار کر توڑ دو۔ بنان، جوڑ جوڑ، ذالکا، اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ، بے شک انہوں نے، شاقوا اللہ، مخالفت کی ہے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے، یہ والی آیت جس کو ہم نے ڈبے کے اندر بند کر دیا ہے، یہ آیت بورڈ کے اندر بہت ہی مشہور ترین آیت ہے اس سبق میں سے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ مزہ تو یہاں چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے، عذاب النار، آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یعنی یہ سزا کفار کو یہاں پہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو دنیا کے اندر ذلالت کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے جنگ بدر کے اندر کفار مکہ کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 ہی گرفتار کر لیے گئے۔ باقی رہ گیا آخرت کا معاملہ، تو اللہ فرماتے ہیں جیسے دنیا کے اندر ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اسی طرح ہی قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے، ضعفاً لڑائی میں، میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھرنا۔
عزیز طلبہ، میدان جنگ میں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا، بھاگنا اسلام نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ چونکہ اسلام ایک بہادروں اور شجاع لوگوں کا دین ہے، اس لیے اسلام ایسی بزدلی کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے مارنے والے میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کے بھاگیں۔ ہاں، دو شکلوں میں، دو صورتوں میں میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے، جیسے اگلی آیت کے اندر اللہ نے وہ بیان کی ہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ اور جو پھیرے گا یومئذ اس دن دبرہو اپنی پیٹھ، الا متحرفا لقتال مگر جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فئۃ یا اپنی فوج میں جا ملنے کے لیے، فقد باء تو تحقیق وہ لوٹا بغضب من اللہ اللہ کے غصے کے ساتھ، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا، تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کو، بھاگنے کو اسلام نے گناہ قرار دیا۔ ہاں، دو شکلوں میں میدان جنگ سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، حکمت عملی سے پلاننگ کر کے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، یا اگر چھوٹا لشکر سمجھتا ہے کہ ہمارا پیچھے بڑا لشکر موجود ہے تو بڑے لشکر کے ساتھ مل کے میدان جنگ سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے۔ ان دو شکلوں کے علاوہ جو میدان جنگ سے ہٹے گا، پیچھے ہٹے گا، میدان جنگ سے فرار اختیار کرے گا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ان لوگوں کو، کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ اور جس وقت تم نے کینکریاں پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ یہ جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھری کینکریوں کی آپ نے کفار کی طرف پھینک دی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس کافر تک ان کینکریوں کے ذرات اثرات پہنچے جنگ بدر کے اندر، اس کو قتل کر دیا گیا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ آزمائے اللہ مومنوں کو، من ہو اس سے بلاء حسنا اچھی طرح آزما لینا۔ اس سے غرض یہ تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ ان اللہ سمیع علیم کچھ شک نہیں، خدا سنتا ہے، جانتا ہے۔ ذالکم بات یہ ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ موہن و کمزور کر دینے والا ہے، کید الکافرین کافروں کی تدبیروں کو، یعنی کفار اسلام کے بارے میں جو بھی مکر کریں، جو بھی سازشیں کریں، اللہ رب العالمین ان کی سازشوں کو، ان کے مکروں کو ناکام کر دینے والا ہے۔ آخری آیت، ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح تمہارے پاس فیصلہ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض کفار کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں جو انتظار کر رہے تھے، جن کی نگاہیں لگی ہوئی تھی جنگ بدر کے اوپر، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں دیکھ لو ہم نے اپنے آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دے دی، مسلمانوں کو فتح دے کر بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کا دین سچا ہے۔ اب اتنی بڑی فتح کو دیکھ کر جو اسلام قبول کر لے، راہ راست پر آ جائے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے۔ وَإِن تَنْتَهُوا اگر باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب کریں گے۔ اس کا ترجمہ دھیان سے سن لیں، یہ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ کا یہ والا ترجمہ ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب کریں گے، یعنی اگر دوبارہ لشکر لے کے آؤ گے تو جیسے آج تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے جنگ بدر کے اندر، اگر آئندہ بھی لشکر اٹھا کے مسلمانوں کے خلاف آؤ گے لڑنے کے لیے تو یہی سلوک تمہارے سے دوبارہ کیا جائے گا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ وَلَن تُغْنِيَ ہرگز کام نہیں آئے گی عَنْكُمْ تمہارے، فِئَاتُكُمْ تمہاری جماعت، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو۔ اس عربی عبارت کا یہ ترجمہ ہے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی تمہارا لشکر، تمہاری تعداد جتنی مرضی زیادہ ہو اس کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ تو صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ الفاظ کے معنی یغشی وہ ڈانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے، انواس اونگ غنودگی، رجز شیطان شیطان کی نجاست، الاعناق گردنیں، بنان
پر جوڑ جوڑ، ضعفاً لشکرکشی کی صورت میں، متحرفاً لقتال جنگی چال کے طور پر، متحیزاً الی فئۃ کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، رمیتا تو نے پھینکا، لیبلی تاکہ وہ آزمائے، موہن کمزور کرنے والا۔ آگے سوالات ہیں۔ سوالات۔ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ کے کن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا جواب ہے اسی سبق کی پہلی آیت مکمل۔ پہلی آیت مکمل اس کا جواب ہے۔ میں اس لائن کو انڈرلائن کر دیتا ہوں، یہ والا حصہ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے نیند کی چادر اڑا دی، تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے، اور شیطان نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تمہارے پاؤں جمائے رکھے تک۔ یہ پہلا شارٹ سوال ہو گیا، اور دوسرا شارٹ سوال اسی کے نیچے ہے کہ جنگ کی حالت میں، جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کیا ہدایات دی ہیں، تو اس کا یہ جواب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے شروع ہو کر اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھرنا۔ یہ شارٹ سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ اور آخری شارٹ سوال ہے کہ کفار کو ان آیات میں تنبیہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے۔ یہ تیسرا سوال، اس کا جواب اسی پیج کی آخری آیت جو ہے، یہ والی آیت، یہ اس کا مکمل جواب ہے۔ کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ، یہاں سے لے کے آخر تک اس کا مکمل جواب ہے۔ یہ تیسرا سوال ہے۔ اس کے بعد السؤال الرابع ہے۔ سوال الرابع میں عربی عبارات ہیں، ان کا مختصر سوالات کے اندر ترجمہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ پیچھے ترجمہ ہم بیان کر چکے ہیں، میں ایک دفعہ دوبارہ ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو ان سے پیٹھ نہ پھرنا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ کَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ عزیز طلبہ، یہ دوسرا سبق ہے سورۃ انفال کا۔ پہلا سبق اس سے پہلے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آپ کو اگر ہماری یہ کاوش پسند آئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر سبق میں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا سوال لکھ دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے پہلے آپ کو سوال کا مکمل جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔